آپ حضرات یہاں آئے ہمارے چھوٹی سی دعوت پر، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس بس 4 لائنیں ہیں، انہی 4 لائنوں سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ زندگی آنی اور جانی ہے، زندگی آنی اور جانی ہے، بس یہی مختصر کہانی ہے۔ زندگی آنی اور جانی ہے، بس یہی مختصر کہانی ہے، اور آپ سب آئے ہماری اس محفل میں، آپ کی کتنی مہربانی ہے۔ آئیے ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ میں مولانا ابو سعد صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ مولانا صاحب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا فضل، اس کا احسان، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے اس بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم جس نیت کے ساتھ آئے ہیں، یہاں پر آنا ہمارا اس لیے ہے کہ ہم کچھ دین کی باتیں سنیں گے اور سن کر اس پر عمل کریں گے۔ اصل آنے کا مقصد ہی یہی ہے، ہم سب کے جڑنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں لا کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہے کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے، ہم بدل جائیں، کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور سنت و شریعت کے پابند ہو جائیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی جو دی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ نبی جی آپ فرما دیجئے، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو پسند کرے، اللہ تم سے راضی ہو، اللہ تم سے خوش ہو، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ لوگ میری اتباع کریں۔ فَاتَّبِعُونِی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر لائن سے، یعنی ہماری زندگی میں جتنے بھی شعبے دین کے ہیں، ان تمام شعبے ہماری زندگی میں اس طرح سے ہماری زندگی گزرے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یعنی ہماری تمام زندگی کے سارے شعبے، ہمارا ایمانیات، ہماری عبادات، ہمارے اسی طرح معاشرہ، ہمارا اخلاق، یہ ساری چیزیں ہماری اللہ کے حکم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند بن کر زندگی گزرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں
تمہیں نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ فاتبعونی یعنی تم میری اتباع کر لو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی دلائے گی اور آخرت کے اعتبار سے ہم ہمیشہ کے لیے اللہ ہم سے خوش ہو کر آخرت میں ہمیں اللہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے ہمیں کامیاب کر دیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے یحببکم اللہ کہ نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوں گے، اللہ تم کو پسند کریں گے، اللہ تم سے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت جب راضی ہو جائیں گے تو دنیا کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے، جیسے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کی چیزوں کو مسخر کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ صحابہ نے اپنی زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں ڈھال لیا تھا، اپنی تمام زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو صحابہ کے لیے مسخر کر دیا، دنیا کی چیزیں اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے مسخر کر دیا، کہ پانی کو مسخر کر دیا صحابہ کے لیے، کہ صحابہ نے پانی کے اندر اپنے گھوڑوں کو ڈال دیا۔ اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں کہ آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے لیے مسخر کر دیا، کہ آگ نکلی ہوئی تھی پہاڑ سے اور اس آگ کو صحابی نے لے جا کر اسی پہاڑ کے اندر دفن کر دیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو صحابہ کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اس لیے محترم بھائی بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج بھی ہم اگر اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے پابند ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت خود اعلان کر رہے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تم سے خوش ہوگا۔ آج دنیا میں جو حالات ہمارے اوپر ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرت کے اعتبار سے، خاص طور سے ہم اپنے شادی بیاہ کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں، ہم جہاں کہیں پر دیکھیں گے تو ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرح، ساری چیزوں میں بات ملے گی کہ ہماری زندگی سنتوں سے ہٹی ہوئی ہوگی، ہماری زندگی، ہمارا اخلاق نبی کے جیسا نہیں، ہمارا معاملہ نبی کے جیسا نہیں، ہمارا معاشرہ نبی کے جیسا نہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنایا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ صحابہ کے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق صحابہ کے تھے، آپ کے طریقے کی طرح صحابہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو ان کے لیے، یعنی دنیا کی چیزوں کو صحابہ کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اس لیے محترم بھائیو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تم سے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ راضی ہو کر دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں جو حالات پریشانیاں ہیں، اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنتوں پر لے آئیں، ہم اپنی زندگی کو سنتوں پر لے آئیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اس لیے فرمایا شاہ نے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت گویا کہ اگر تمہیں محمد سے وفا ہے، محمد کے طریقے کو اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے جب تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے راضی ہوں گے، اللہ تم کو پسند کریں گے، اور پھر اللہ جب پسند کریں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہم سب کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، کتنی کمیاں ہیں، اور ہماری زندگی کتنا زیادہ اللہ کے حکم کے خلاف اور نبی کے طریقے کے خلاف گزر رہی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم نبی کے طریقے کو اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، جو تم سے خطائیں ہو رہی ہیں، جو تم سے لغزشیں ہو رہی ہے، جو تم سے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو مغفرت کرنے والے، اللہ تو رحم کرنے والے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، آئیے جو آج کا اجلاس
جو اس کے اندر عنوان رکھا گیا اسلام معاشرہ کے تعلق سے، یعنی ہم اس بات کا عہد کریں اور یہ ہم طے کریں کہ ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے، اپنے معاشرے کو اچھا بنائیں گے اور اپنے معاشرے کے اندر سنت اور شریعت کو لانے کی کوشش کریں گے۔ ہم توبہ استغفار کر کے اثر نو عہد کریں اور ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، ہم اپنے اندر اللہ کے حکم کو لائیں گے اور نبی کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بڑے مبارک ہیں یہاں کے لوگ، یہاں کی کمیٹی، جن لوگوں نے اس عنوان سے یہ اجلاس قائم کیا، یہ جلسہ قائم کیا کہ جس میں اللہ رسول کا تذکرہ کیا جائے۔ اس میں جڑنے پر اللہ کی طرف سے نیکیاں ہیں، اللہ رسول کی باتوں کو سنیں گے۔ آج نہ سننے کی وجہ سے آج ہمارے اندر بے دینی پیدا ہو گئی، آج دین سے جو دوری ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اللہ رسول کا تذکرہ ہم خود نہیں کرتے اور اللہ کے رسول کے تذکرے کو سننا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ رسول کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں ہم اپنے آپ کو شریک بھی نہیں کر پاتے۔ آج دیکھا جائے ہمارے اندر کتنی خرابی، ایک مثال دیکھی جائے کہ جمعہ کے دن ہمارے اندر کتنی دوری ہے۔ جمعہ کے دن اب مؤذن اذان دیتا ہے، اس کے بعد نمازیوں کی کیا ہوتی ہے، اذان دینے کے بعد اکثر لوگ اس وقت پہنچتے ہیں جب دوسری اذان ہو جاتی ہے، یعنی جب خطبے کے لیے اذان شروع ہوتی ہے۔ کتنی دوری، حالانکہ ہر مسجدوں میں عام طور سے خطبے سے پہلے بیان ہوتا ہے، اللہ رسول کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کچھ دین کی باتیں بتلائی جاتی ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنا وقت مسجد میں نہیں دینا چاہتے۔ آج ہماری اتنی دوری بنی ہوئی ہے، خاص طور سے ایسا اکثریت تو یہ ہے کہ مسجد میں لوگ جاتے نہیں، اکثریت مسلمانوں کی یہ ہے کہ نمازوں کا حال یہ ہے کہ 70-80% لوگ مسجدوں سے دور ہیں، اور جو جمعہ کے دن پہنچتے بھی ہیں تو پتہ چلا اس دن بھی ہم دین کی باتوں کو نہیں سننا چاہتے۔ جب تک محترم بھائیوں ہم اللہ رسول کے تذکرے کو نہیں سنیں گے، اللہ رسول کی باتوں کو نہیں سنیں گے، اس وقت تک ہماری زندگی نہیں بدلے گی۔ سنتے سنتے آدمی عمل پر آتا ہے، سنتے سنتے آدمی عمل پر آتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں جو بڑے مبارک ہیں یہاں کے لوگ، جن لوگوں نے یہ اجلاس قائم، یہ جلسہ قائم کیا، اللہ رسول کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس پر سنیں اور سن پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اس نیت کے ساتھ آئے ہیں۔ اپنی نیت یہ کریں کہ ہم اپنی نیت یہ کریں کہ ہم اس میں شریک ہوئے ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے ہمیں، تاکہ دین کی مجلس جہاں لگتی ہے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کہ حفتہم الملائکہ، کہ فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور سکینہ نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں ہم ان تمام نیتوں کے ساتھ ہم بیٹھے کہ ہم اس میں جو باتیں بتلائی جائے گی اس کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور عمل کر کے اپنی زندگی میں لانے کے ساتھ ساتھ اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔